سائنس کا ارتقا ان کا مضمون کسی زمانے میں 12ویں جماعت میں تھا، اینڈ پر وہ لکھتے ہیں کہ میں سائنسدانوں کو اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ وہ قرآن مجید ضرور پڑھیں، اور قرآن خوانوں کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ وہ سائنس ضرور پڑھیں۔ اور ہمارا یہی مطمع نظر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین سائنسدان، بہترین اردو دان اور بہترین تربیت یافتہ اور جہاں بھی جائیں، اور بلکہ مجھے یہاں کوٹ کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوگا، یہ میں نے آ کر میڈم کو بھی بات بتائی تھی۔ ایک دفعہ میں ہاسپٹل گیا، ہمارے 2 ڈاکٹر جوان وہاں پہ کھڑے تھے، تو میں سادہ لباس میں تھا، بیٹھ گیا، 10 منٹ دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس لائن میں ہیں۔ تو انہوں نے کسی طرف توجہ نہیں دی، بچوں کی آنکھوں کو چیک کر رہے تھے، لوگوں کی آنکھوں کو، مردوں، اور تمام اپنے منہمک تھے کام میں۔ تو تھوڑی دیر گزری تو میں جا کر کھڑا ہو گیا پاس، تو میں نے کہا کہ ہاؤ لکی ایم آئی دیٹ آئی ایم فیسنگ 2 آف مائی علی ٹرسٹ کالج اسٹوڈنٹس۔ تو حیران ہو گئے، دونوں مجھ سے لپٹ گئے، سارے ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، وہ 5 بوتھ تھے وہاں، سارے دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں یہ لائن دی آج۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ ہم نے جو تربیت آپ کو دی تھی، جو علوی صاحب نے ہم سے توقع رکھی اور خود اللہ کی ذات سے ان کی توقعات تھیں، عمدہ علم اور تربیت کے حصول کی اور بچوں کو دینے کی، آج ہم نے اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اتنے انہماک سے سب کو دیکھ رہے تھے، کوئی توجہ نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا۔ پھر انہوں نے بہت مجھے ویلکم کیا، سب کو تعارف کرایا، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آج میں انہوں نے چونکہ استاد کا تعارف کرایا تو استاد کے پاس بہت سے فن ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں جب ہم نے B.Ed کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک لائن نہیں ہوتی، استاد 7 ہنر ہوں تو استاد بنتا ہے، 7 ہنر کم از کم ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا میں میڈیکل کا بندہ نہیں ہوں، لیکن کیا ہے آج آپ کو ایک کوٹیشن سناتا ہوں، اگر آپ نے سنی ہو تو آپ بتائیں، انشاءاللہ نہیں سنی ہوگی اور آپ پھر پوچھیں۔ اور وہ کوٹیشن یہ ہے، God and doctor all men adore, but in sickness not before. When health returns and things are righted, God forgotten and doctors lighted. تو کہنے لگے ماشاءاللہ آپ واقعی استاد ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ وہ سارے میرے ساتھ ہو گئے۔ تو میں نے معذرت کی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ کون بابا آ گیا ہے، انہیں سارے ڈاکٹروں کو ہم سے چھین لیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ استاد ہیں، بڑے خوش ہوئے وہ، ان کے اساتذہ، وہ مجھے برگیڈی صاحب کے پاس لے گئے، سر آپ ان کی یہ چیک کریں۔ تو میں حیران ہو گیا ان کے لائن آف ایکشن سے، مجھے کہتے ہیں آپ سر مطمئن ہیں، پہلے دکھایا ایک میجر ڈاکٹر کو، تو میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا سر آپ مطمئن ہیں، ہم نہیں مطمئن۔ کیوں؟ کہ ہم نے برگیڈی صاحب سے بات کی، وہ آپ کی آنکھوں کو چیک کریں گے پھر ہم مطمئن ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بڑی عزت کی میری کہ آپ ہمارے ڈاکٹروں کے استاد ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بتائیں کیا مسئلہ۔ میں نے بتایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علوی صاحب نے جو تھاٹ اپنے ذہن میں لائے، جو وہ ان کا وین تھا اور انوین تھا، وہ اب انوین ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ادارے کے حق میں دعا کریں کہ ہر مضمون میں یہ ادارہ اپنی نمایاں کارکردگی کے سامنے پاکستان کے صفحے اول کے اداروں میں اور عالمی سطح پر بھی جس طرح کہ اس کی خواہش ہے، یہ ایک نمایاں ادارہ بن کر ابھرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے بچوں کو، اس کے طلباء کو، اس کے اساتذہ کو، اس کی انتظامیہ کو، اور اس معاملے میں جو یہ شوق رکھنے والے ہیں، اس کے بارے میں سیف اللہ الخالد، سیف اللہ صاحب، جناب پروفیسر سیف اللہ صاحب کو بھی ضرور یاد کروں گا اور ضرور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی علمی تشویق نے، ان کی علمی تشویق، شوق اور محبت نے مجھے دعوت دی کہ میں چند الفاظ بولوں، ورنہ آئی ایم کوائٹ اے ریزروڈ پرسن، میں خاموش طبع گمنام رہنے والا آدمی ہوں۔ حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ تو کم آمیزی یہ علوی شان ہے۔ علوی صاحب مرحوم مجھے یاد آتے تھے تو اینڈ پر بیٹھتے تھے لکڑی والی کرسی پر، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس ادارے کو، انتہائی عاجزی، انکساری ان کا شیوا اور ان کی شان تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہی نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً انٹریکشن رہے گا، اور یار سلامت صحبت باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔